اللہ نے فرعون کو بادشاہت عطا کی، اللہ نے نمرود کو بادشاہت عطا کی، اللہ نے شداد کو بادشاہت عطا کی، اللہ نے قارون کو خزانہ عطا کیا۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، دریائے قلزم میں ڈبو کر کے فرعون کو مار دیا، نمرود کو لنگڑے مچھر سے مروا دیا، شداد اپنی مصنوعی بنائی ہوئی جنت تک نہ دیکھ سکا، قارون کو خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نصیب نہیں ہو۔ دیگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قو، اے ایمان والو، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارا جہنم کی آگ سے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے خطاب ہوا، آمنو کا لفظ آیا ہے اور آپ جانتے ہو ایمان والا ہے کون۔ یہ آمنو کے اندر 4 حرف ہیں اور چاروں حرف ہمیں الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ حمزہ کہہ رہا ہے اللہ کو مانو، میم کہہ رہی ہے محمد رسول اللہ کو مانو، نون کہہ رہا ہے سارے نبیوں کو مانو، اور واو کہہ رہا ہے سارے ولیوں کو مانو۔ آدمی اگر آمنو پہ غور کر لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ایمان والا ہے کون۔ ایک ولی کو مانو اور دوسرے کی شان میں گستاخی کرو تو آپ کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ حضرات تو آؤ دیکھو، رب نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ ہم نماز پڑھتے رہے، گھر والوں سے نہیں کہا کہ تم بھی نماز پڑھو، تو اس کے بارے میں قیامت میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اے پیارے مسلمانوں، جہنم کی آگ وہ آگ ہے جو کالی ہے، سیاہ ہے، جس آگ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا کہ ایندھن جہنم کا جو بنیں گے وہ انسان اور پتھر بنیں گے، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی کے قریب سے گزر کے جا رہے تھے تو پہاڑ کا ایک حصہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھا، لٹکا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ پہاڑ کیسے رکا ہوا ہے جبکہ زمین پہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ مولا اس کے رکنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ پہاڑ بولنے لگا اور کہتا ہے اے عیسیٰ پیغمبر، جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ جہنم کے اندر انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے، تب سے میں خوف خدا سے لرز رہا ہوں، تب سے میں خوف خدا سے کانپ رہا ہوں کہ کہیں وہ پتھر میں نہ ہوں کہ جس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ پتھر جیسی چیز جو سخت ہوتی ہے، پتھر کے اندر سخت پن ہوتا ہے، وہ رب کے خوف سے کانپ رہا ہے، وہ جہنم میں جانے کے خوف سے کانپ رہا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، اس کا دل کبھی خوف خدا سے نہیں کانپتا، کبھی دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ چلو آج ہم اپنے رب کی دل کھول کے عبادت کر لیں۔ 10 لوگوں کا پریوار ہے گھر میں، وہی رات و دن فلموں کی باتیں، وہی رات و دن سیریلوں کی باتیں، وہی رات و دن فلم ہسٹوریوں کی باتیں، اس طرح سے آج ہمارے گھروں کا ماحول چل رہا ہے۔ آج تم کو کیا پتا، نہ جانے کتنی مسلم بیٹیاں آج مرتدہ ہو گئیں، ارتداد کی طرف چلی گئیں۔ ہم ہیں کہ ہم کبھی اپنے گھر کے اوپر نظر نہیں ڈالتے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ 10 لوگوں کا پریوار ہے، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ چلو آج سب لوگ مل کر کے قرآن پڑھتے ہیں، کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ چلو آج اٹھ کر کے سب لوگ فجر کی نماز ادا کرو،
کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ چلو آج سب لوگ عشاء کی نماز ادا کرو؟ حضرات ہمارے گھروں کے ماحول بدلتے چلے گئے، آج ہمارے گھروں سے شریعت اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو گئیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر سے سکون ختم ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے چین ختم ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر جگہ ستائے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر جگہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ مالک علی الاطلاق ہے۔ میرا رب ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے، میرا رب قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے، میرا رب فقیر کو امیر بنا دیتا ہے، میرا رب امیر کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا قرآن اٹھا کر کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، جتنے بادشاہ ہیں سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ اللہ نے فرعون کو بادشاہت عطا کی، اللہ نے نمرود کو بادشاہت عطا کی، اللہ نے شداد کو بادشاہت عطا کی، اللہ نے قارون کو خزانہ عطا کیا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی، جب رب کی بارگاہ میں بجائے سجدہ تعبدی کرنے کے خود کو خدا کہلانے لگا فرعون، خود کو خدا کہلانے لگا نمرود، تو میرے رب کی ذرا شان دیکھو، دریائے قلزوم میں ڈبو کر کے فرعون کو مار دیا، نمرود کو لنگڑے مچھر سے مروا دیا، شداد اپنی مصنوعی بنائی ہوئی جنت تک نہ دیکھ سکا، قارون کو خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا میرے رب نے۔ اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں، اس رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ آج اس رب نے ہمیں ڈھیل دی ہے تو ہم اس ڈھیل کو جو ہے غنیمت سمجھے۔ اتنا یاد رکھو، آج زندگی کی سانسیں چل رہی ہے، آ جاؤ رب کی بارگاہ میں عبادت کرو، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی تم نے اخبار کی خبر دیکھی ہوگی، نہ جانے کتنے لوگوں کی دماغ کی نس پھٹنے کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے موت ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی دیکھ لیا کرو، یہ اچانک آنے والی موتیں ہاسپٹل تک جانا نصیب نہیں ہوا ان کو، راستے ہی میں دم توڑ دیا۔ یہ اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل کیا کرو، پتہ نہیں موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ دنیا کب چھوڑ کے ہمیں جانا پڑ جائے۔ اس لیے اس دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ جب جنازہ اٹھے تو محلے کے لوگ کہہ دیں نبی کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے، نبی کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، اور یہ پیغام دے کر کے جانا کہ بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھوٹے گا، پر کے تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا، اور ماحول گرچہ اپنے موافق یہ نہیں ہے سرکار، مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا۔